السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل AHI میڈیا میں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد مستفیض کاشفی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ کل سے اب تک ہمیں جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ہے جامعۃ الشیخ عبدالستار نانکا گندیوڑا کے دارالفتہ کے مفتی حضرت مولانا مفتی عطاء الرحمن جمیل قاسمی نانکوی۔ مفتی صاحب، ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ مولانا عبدالستار مانک مئو سے معلوم کرتے ہیں، کیا میت کو غسل دینے کے لیے گڑھا کھودنا ضروری ہے؟ نیز کیا میت کو تخت کے بجائے فرش پر غسل دیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین گرامی، آج کا پہلا سوال ہے کہ جو میت کو نہلاتے ہیں اس کے لیے جو مٹی ہٹا لیتے ہیں، ایک گڑھا سا کر لیتے ہیں، کیا یہ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ میت کو نہلانے کے لیے اس گڈھے کا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی نہلایا جا سکتا ہے، وہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے۔ اور جو یہ تخت والی بات ہے یہ بھی کوئی لازمی چیز نہیں ہے، اصل مقصد نہلانا ہے، اس میں میت کو کوئی اس طریقے کی پریشانی نہ ہو اور بہت ہی ادب احترام کے ساتھ نہلایا جا رہا ہو، صرف یہ مقصد ہوتا ہے۔ آپ کسی طریقے پر بھی فرش وغیرہ پر یا اور کسی چیز پر لٹا کر نہلا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد ثاقب دہرادون سے پوچھتے ہیں، عورتوں کا غیر مرد سے چوڑی پہننا کیسا ہے؟ جی بھائی محمد ثاقب، عورتوں کا غیر مردوں سے چوڑی پہننے کا مطلب ہے کہ عورتیں اپنا ہاتھ کسی غیر مرد کے ہاتھ میں دیں گی۔ اکثر طور پر یہی دیکھا گیا ہے، چوڑی پہنانے والا جب چوڑی پہناتا ہے تو وہ ہاتھ کو پکڑتا بھی ہے اور اسی اعتبار سے چوڑی ڈالتا ہے۔ تو غیر محرم کا کسی خاتون کو، کسی لڑکی کو، عورت کو چھونا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو کسی بھی غیر مرد سے اس طریقے پر چوڑی پہننا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ بہت ساری عورتیں دکانوں پر جا کر یا جو لوگ گاؤں میں آتے ہیں چوڑی پہنانے والے، وہ سر عام ان سے چوڑیاں پہنتی ہیں، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ میں اپنی تمام ماں اور بہنوں سے اپیل کروں گا کہ آپ اپنے چوڑی کا ماپ یا نمبر رکھیے، اسی ماپ کی چوڑی خریدیے، گھر لائیے، آپ اپنی کسی بہن سے پہنیے، اپنے شوہر سے پہنیے، خود پہنیے، قطعاً طور پر کسی بھی غیر مرد سے چوڑی مت پہنیے۔ مفتی صاحب، ایک بھائی پوچھتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے یا نہیں؟ کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت نہیں ہے، بلکہ اگر کہیں لکھا دیکھا تو یہ لکھا دیکھا کہ جس چیز سے کھانا شروع کیا جائے اسی چیز پر کھانا ختم کیا جائے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، اس بات کو بہت لوگ کہتے ہیں کہ میٹھا کھانا کھانے کے بعد سنت ہے، آپ نے اس کی وضاحت کی، جزاک اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، ایک محمد ساجد سہارنپور سے پوچھتے ہیں، آج کل پان میں جو تمباکو کھایا جاتا ہے کیا وہ نشے میں شمار ہے کیا؟ نشہ آور جو اشیاء ہیں وہ شراب، افیم، چرس، کوکین یا انجیکشن، یہ تمام نشہ آور چیزیں ایسی نشہ آور ہیں کہ انہیں کر لینے کے بعد انسان عقل کے اعتبار سے بالکل بیکار ہو جاتا ہے، وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا بھول جاتا ہے، وہ ماں بہن کو بھی پہچاننا بھول جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں نشہ آور ہیں اور یہی قرآن و حدیث کے اندر حرام قرار دی گئی ہے۔ لیکن یہ جو بیڑی، سگریٹ، تمباکو اور گٹکا یا پان کے اندر استعمال ہونے والا تمباکو ہے، یہ اتنا نشہ آور نہیں ہوتا ہے کہ انسان بالکل اپنی عقل کے اعتبار سے بیکار ہو جائے، ضائع ہو جائے۔
اس میں انسان اپنے آپ کو اپنی تمام چیزوں کو بہت اچھے طریقے پر پہچانتا ہے. تو اس لیے یہ کلو مسکرن حرام کے تحت تو نہیں آئے گا، لیکن ہم اپیل کرتے ہیں اپنے خاص طور سے تمام نوجوانوں سے کہ تمام چیزیں بیڑی، سگریٹ، گٹکا، تمباکو، پان، یہ سب چیزیں چھوڑ دینی چاہیے. یہ کوئی چیز نہیں ہے، فضول چیزیں ہیں، فضول خرچی ہے، بیکار کی چیز ہے. البتہ جو سوال ہے اس کا جواب یہی ہے کہ پان کے تمباکو جو ہے وہ حرام نہیں ہے. محمد شہزاد روحال کوی کا سوال ہے، جو لوگ منہ میں مصنوعی جبڑا لگواتے ہیں اور پھر جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا اس جبڑے کو نکال کر الگ کیا جائے یا پھر اس کو میت کے ساتھ دفنایا جائے؟ بھائی محمد شہزاد، یہ جو جبڑے والا مسئلہ ہے، یہ بھی جو جبڑا انسان نے لگوایا ہے ضرورت کے لیے لگوایا ہے اور انسان کے جسم کے اندر ایک طریقے پر وہ شامل ہو گیا ہے. اب جب اس کی میت ہو رہی ہے تو یہ کوئی نظام نہیں ہے اس طرح کا شرعی کہ اس جبڑے کو نکال کر الگ رکھا جائے، بلکہ وہ اسی میت کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا. جی مفتی صاحب، یوٹیوب پر ہمارے ویڈیو کمنٹ میں ایک صاحب پوچھتے ہیں، جس کو طلاق ہوئی اس کی عدت 3 ماہ اور جس کے شوہر کا انتقال ہوا اس کی عدت 4 ماہ، ایسا کیوں؟ میں ان بھائی سے اولاً تو یہ عرض کروں گا کہ یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے، اور قرآن کریم کا فیصلہ، احادیث کا فیصلہ، فقہ کا فیصلہ ہمارے لیے آخری فیصلہ ہوتا ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا لازمی ہوتا ہے. بظاہر اس کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے کہ جو مطلقہ عورتیں ہوتی ہیں جنہیں طلاق ہو جاتی ہے، وہ جو ان کے 3 ماہ رکھے گئے ہیں وہ اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ طلاق کے بعد یہ معلوم ہو جائے ان 3 ماہ کے اندر کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں. اور جو 4 ماہ متعین کیے گئے ہیں یعنی انتقال کر جانے کے بعد، وہ ایک طریقے پر سوگ بھی ہے کہ ان کا شوہر گزر گیا ہے، وہ اس کے سوگ کے طریقے پر بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر عورت دونوں طلاق میں یا انتقال پر اگر حاملہ ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے. جی مفتی صاحب، ایک بھائی پوچھتے ہیں، جنوبی شخص پانی کی بالٹی میں ہاتھ ڈال دے تو کیا پانی ناپاک ہو جائے گا؟ یہ بھائی نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا ہے جو یا تو اس نے ہم بستری کی ہو یا احتلام ہو گیا ہو. ایسا شخص جب غسل کرتا ہے تو اس کے بارے میں سوال کیا ہے کہ وہ بالٹی کے اندر ہاتھ ڈال دے، ڈبہ لے کر ڈال دے تو کیا وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے یا پاک رہتا ہے؟ تو آپ سمجھیے، اگر ہاتھ پر گندگی منی لگ گئی ہے پھر وہ ہاتھ ڈال دیتا ہے تو وہ پورا پانی خراب ہو جاتا ہے اور بیکار ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہاتھ پر اس طرح کی کوئی چیز نہیں لگی ہے اور پھر وہ ہاتھ ڈال دیتا ہے تو وہ پانی پاک رہتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شاہپور سے محمد سلمان معلوم کرتے ہیں، عورتیں جو پاؤں کی انگلیوں میں چٹکی بشکل انگوٹھی سی پہنتی ہے، کیا وہ پہننا جائز ہے؟ عورتیں جو گہنے استعمال کرتی ہیں، شریعت نے تقریباً اجازت دی ہے کہ آپ اپنے اعتبار سے گہنے استعمال کر سکتی ہیں، لیکن جس چٹکی کا بھائی سلمان ذکر کر رہے ہیں یہ میرے خیال سے یہ غیروں کا طریقہ ہے. غیر عورتیں اس طریقے کی ایک چھلا ٹائپ پہنتی ہیں جس میں گھنگرو لگا ہوا ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ یہ غیروں کا طریقہ ہے تو درست نہیں ہے، پہننی نہیں چاہیے. جی سلمان بھائی کا ایک سوال اور ہے، وہ پوچھتے ہیں میک اپ کی حالت میں عورتوں کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ میک اپ کا مسئلہ دراصل نماز سے نہیں، وضو سے جڑا ہوا ہے. اور وضو ہوئی تو نماز ہوئی، وضو نہیں ہوئی تو نماز نہیں ہوئی. میک اپ کا مسئلہ وضو سے کیسے جڑا ہوا ہے؟ وہ اس طریقے پر کہ میک اپ اگر صرف اس طریقے کا ہے کہ وہ منہ پر لگایا، اعضائے وضو جو بھی ہیں منہ، ہاتھ، پیر وغیرہ، اگر پانی جلد تک، کھال تک نہیں پہنچ رہا ہے تو وضو نہیں ہو رہی ہے، وضو نہیں ہو رہی ہے تو نماز نہیں ہو رہی ہے.
اور مطلب میک اپ کی کئی طے بٹھائی جا رہی ہیں آج کل، ایک چیز لگائی، دو چیز لگائی، تین چیز لگائی، بہت ساری چیزیں اتنی ساری طے اگر بیٹھ جاتی ہیں تو پھر پانی نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن جو کوئی ہلکی پھلکی کوئی کریم وغیرہ استعمال کر لی جو بظاہر بالکل کھال میں کے اوپر نظر نہیں آ رہی ہے تو اس میں پانی پہنچ جاتا ہے، وضو ہو جاتی ہے تو نماز بھی ہو جاتی ہے۔ جی مفتی صاحب، ایک اخیر سوال یہ ہے، چوری کی ہوئی چھری سے جس جانور کو ذبح کیا گیا اس کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں؟ چوری کرنا اپنے آپ میں ایک حرام فعل ہے۔ جو جس شخص نے چھری کو چوری کیا ہے اسے اس کا گناہ ملے گا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اسے اس کی چھری واپس کرنی چاہیے جہاں سے چوری کی ہے۔ لیکن جو مسئلہ جہاں تک ذبیحے کا ہے، اس کا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں، وہ ذبیحہ حلال ہے، اس کا گوشت کھانا بھی حلال ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے ہمارے ساتھ جامعۃ الشیخ عبدالستار کے دارالفتہ کے مفتی حضرت مولانا مفتی عطاء الرحمن جمیل قاسمی نانکوی، چیئرمین انجمن حمایت اسلام۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی اس طرح کا سوال ہے تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں یا واٹس ایپ پر ہمیں میسیج کیجیے، انشاءاللہ آپ کو اگلی قسط میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، آپ سے آخر میں گزارش یہ ہے، اگر آپ نے ہمارا چینل AHI میڈیا سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ ہماری ہر نئی ویڈیو آنے والی انشاءاللہ آپ تک پہنچ جایا کرے گی، اور پھر آپ کے ذہن میں جو سوال ہوگا وہ آپ ہم سے پوچھیے گا، اس کا جواب دیا جائے گا۔ انشاءاللہ چند روز بعد ہم ایک سلسلہ شروع کریں گے بقرعید کے تعلق سے، ہر روز اس کی ایک نئی قسط آیا کرے گی، آپ ہم سے جڑیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔